اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ آل عمران آیت نمبر 28 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ سورہ آل عمران کا تیسرا رکوع زیر مطالعہ ہے۔ اس رکوع کا مضمون خاص طور پر وہ لوگ جو حق کی دعوت دیں، قسط کا حکم دیں اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، تو وہ عادل حکمران کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ عادل حکمران جو ہے کل قیامت کے روز اللہ کے سائے کے نیچے ہوگا۔ 7 قسم کے لوگ اللہ کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان میں سے ایک عادل حکمران کی بات بھی ہے۔ لیکن یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں انسان کی انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی دونوں کا ذکر موجود ہے۔ کہا جا رہا تھا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے مومنو نہ بناؤ، نہ پکڑو کافروں کو دوست سوائے مومنوں کے۔ اب یہاں پھر زور دے کر یہ بات کہی جا رہی، مومنوں کو اپنا دوست بنانا ہے، اور جو کوئی ایسا کرے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، اور جو کوئی ایسا کرے فلیسا پس نہیں ہے جب اللہ پکڑے گا، فی شیئن ذرہ برابر بھی، کچھ بھی، کوئی اس کا مددگار نہیں ہوگا۔ ہاں ایک استثناء یہاں آئی ہے، اور وہ استثناء یہ ہے الا ان تتقوا منہم تقا، مگر یہ کہ تم جان بچا لو ان سے، کسی طرح بھی اپنی جان بچانا، یہ اس کے معنی ہے۔ یعنی اگر آپ کافروں سے اجتناب کر رہے ہیں اور کافر آپ کے در پہ ہیں کہ وہ آپ کے جان کے پیچھے پڑے ہیں، مار ڈالنے کی انہوں نے کسر نہ اٹھا رکھی، مارنے کے در پہ ہیں وہ، اور تمہیں اپنی جان بچانی ہے، تو یہاں جان بچانے کے ذکر کے حوالے سے بہت خوبصورت بات قرآن نے کہی۔ اگر کسی طرح جان بچتی ہے تو جان بچا لو، ہاں ان سے کمپرومائز کر لو، لیکن یہ ایک مدت تک کمپرومائز آپ کا ہوگا۔ آپ کے سامنے کوئی مشن ہے، آپ کا کوئی ٹارگٹ ہے، آپ کا کوئی ہدف ہے، اور آپ نے اپنے ہدف کو پورا کرنا ہے، اپنی ٹارگٹ کو بچانا ہے، ٹارگٹ تک پہنچنا ہے، تو پھر آپ ان سے دوستی کر لیں، آپ سے دوستی کر کے اپنی جان بخشی کروا لیں، اس بات کی اجازت ہے۔ ورنہ عام حالات میں آپ کسی صورت بھی ان سے دوستی نہیں کر سکتے۔ اس کو ذرا اس طرح سے دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ میں جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کے اندر بھیجا کہ نیگوسیشن کرو، ان مکے والوں سے یہ عمرہ نہیں کرنا دے رہے، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے موت پر بیعت لی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی افواہ جو پھیلی، اس شہادت کے بدلہ لینے کے لیے بیعت لی گئی۔ لیکن پھر کچھ دیر کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے اور آپس میں نیگوسیشن ہوئی، اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی، بیعت رضوان بھی ہوئی اور صلح حدیبیہ بھی ہوئی، اور اس میں جو 10 سال کی مدت لی گئی وہ ایک اس لیے مدت لی گئی کہ یہاں جنگ سے ہم بچ جائیں، لڑائی جھگڑے سے ہم بچ جائیں، ہم اپنے مشن کو 10 سال میں پورا کر لیں گے، اس لیے وہ نیگوسیشن ہوئی، اپنی جان بخشی کرائی گئی۔ تو بالکل اسی طرح وہ پھر 1 سال کے بعد فیصلہ ہو گیا، فتح مکہ ہوگی 1 سال کے اندر یا 1 سال کے بعد ہو گئی۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے، اگر آپ کے سامنے کوئی ہدف ہے، کوئی ٹارگٹ ہے، کوئی منزل ہے،
کہ آپ نے اس کام کو پورا کرنا ہے تو آپ کو کچھ مدت چاہیے، تو پھر آپ اتنی مدت کے لیے آپ کفار سے یا آپ کے جو جانی دشمن ہیں آپ ان سے نیگوشیشن کر کے تھوڑی سی مہلت لے لیں اور اپنی جان بچا کے اپنے مشن کو پورا کریں، پایا تکمیل تک پہنچائیں۔ اگر آج کے دور میں اس آیت سے رہنمائی لی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ مشرف نے جو امریکہ کو اڈے دینے تھے اس پر بھی یہ نیگوشیشن ہوئی تھی، ورنہ امریکہ نے کیا دیا تھا کہ تمہیں پتھروں کے دور میں ہم لے کے جائیں گے، لیکن وہ نیگوشیشن ہوئی اور اس پر مہلت لی گئی۔ بالکل اسی طرح آج دیکھیے یہ جو ہم بچ کر چل رہے ہیں، ورنہ جو لوگ مسلمانوں کے درپے ہیں وہ تو کہتے ہیں یہ صفحہ ہستی سے ختم ہو جائے، یہ مٹ جائیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ قرآن مجید نے بارہا یہ بات کہی ہے۔ تو یہ جو نیگوشیشن ہوتی ہے اپنے مشن کی تکمیل کے لیے آدمی کو اس میں مہلت لینا ہوتی ہے اور مہلت لے کر اپنے مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی خوبصورت رہنمائی ہے کہ جان کو بچا کر اپنے مشن کو مکمل کرو۔ یہ ہے اصل قرآن مجید کی رہنمائی جو آج ہمیں دی جا رہی ہے۔ الا ان تتقوا منہم تقا ویحذرکم اللہ نفسہ، اور وہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اپنے آپ سے ڈراتا ہے تم کو۔ یعنی کسی بھی اور جگہ پر یہ صورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مد مقابل آ جائے اور وہ کہے کہ مجھ سے تم ڈرو۔ یہ بہت بڑی بات یہاں کہی جا رہی ہے کہ اللہ اپنی ذات سے انسان کو ڈرا رہا ہے کہ اگر تم نے یعنی دنیا کی غرض سے یا کسی اور منفعت کی وجہ سے، مال حاصل کرنے کی وجہ سے یا اپنی شہرت کی وجہ سے یا اپنی عزت کی وجہ سے آپ نے کسی سے اپنی جان بخشی کروا لی اور اس سے دوستی کروا لی اور آپ کے سامنے مشن نہیں تھا، تو یہ بات خطرناک ہے۔ تو یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ دین پر کھڑے رہنا، دین کو قائم کرنا، دین پر عمل کرنا، دین کو نافذ کرنا، اس کے لیے جو بھی قربانی دینا پڑی یہ آپ قربانی دیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں دین کے لیے قربانی دینے والا ایک آدمی بھی نہیں ہمیں ملا آج تک کہ وہ دین پر قربانی دے، اسلام کو نافذ کرو، میری جان لے لو۔ بہرحال قرآن مجید کی یہی رہنمائی ہے، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف تم لوٹنے والے ہو۔ یہی آیت، اس کے بعد والی آیت جو ہے اس میں ساری بات نکھر کر سامنے آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔